बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। 2 से 3 चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर से थ्रेट दिया गया है कि 26 नवंबर वाले हालात अगर आपने पैदा करने की कोशिश की गई तो एक्शन भी वैसा ही होगा, यानी कि गोली चलेगी। दूसरी बात यह है कि बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर को जब से नॉमिनेट किया है तब से पार्टी के अंदर तो फड्डा है, मगर इमरान खान साहब बड़े मज़े ले रहे हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान साहब को मलिक रियाज का नाम ले लेके और जनरल फैज़ का बता के डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी बदले में कह दिया कि मुझे किस लिए डराते हो, इसके ऊपर कुछ बात करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान के हवाले से सोशल मीडिया पे हर बंदा ही बात कर रहा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, ख़ास तौर पे वो लोग बात कर रहे हैं, या वो इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए हैं जो इमरान खान से या इमरान रियाज खान से या पीटीआई से किसी ख़ास निस्बत से खार रखते हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी धमकी दोबारा से आना, ऐसा रिएक्शन देने की धमकी देना कि जी 26 नवंबर वाला एक्शन होगा। एक तो जमहूरी हक है पीटीआई का, अगर वो एहतजाज करना चाहती है, ये जमहूरी तौर पे उनका हक है, और पीटीआई चाहती है एहतजाज करना, क्योंकि पहले दिन से अब तक वो चीख रहे हैं इस बात के ऊपर कि 8 फरवरी हमारा मैंडेट था, चुराया गया। अब 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज करने का प्लान वो बना चुके हैं, अपने बंदे उन्होंने एक्टिव कर दिए हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनको भी एक्टिव कर दिया है, और बताया गया है कि जी हमने एहतजाज तो करना है। लेकिन ये कह देना कि जी अगर वैसा एहतजाज हुआ तो फिर वैसा ही रिएक्शन आएगा। सबको पता है इस्लामाबाद में जो वैसा एहतजाज हो रहा था उसमें लोग पुरअमन थे, किसी भी बिल्डिंग के शीशे नहीं टूटे, किसी एटीएम मशीन को नहीं उखाड़ा गया। हालांकि ब्लू एरिया में बहुत बड़ी तादाद में बैंक्स हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर एटीएम्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। तो किसी एक का वो कहते हैं ना पथारा नहीं था कोई, वहाँ पे कोई सड़क नहीं टूटी, कोई एटीएम नहीं उखड़ा, कोई शीशा नहीं टूटा। लेकिन वैसा जो रिएक्शन आया, ऐसी धमकी देना मेरे ख्याल में कतई नाजायज़ होगा। अगर तो जुनैद अकबर का मामला है, क्योंकि वो हार्ड लाइनर हैं, और जुनैद अकबर ने 1-2 इंटरव्यूज़ में इस बात की तस्दीक की है कि मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की गई है, लेकिन आखिरी फैसला क़यादत का होगा, उन्होंने ये भी बता दिया है। और आलिया हमजा ने तो ये तक कह दिया है कि अगर जी पंजाब में एहतजाज होता है और अगर आप वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा आपने इस्लामाबाद में 26 नवंबर को दिया, तो फिर पहली जो गोली है वो अपने माथे पे वो खाएंगे, क्योंकि वर्कर का खून वो बहने नहीं देंगी, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक रिफ्ट होगी, इसका मतलब ये है कि हालात कशीदा होंगे। और 8 फरवरी को ही हुकूमत की तरफ से एक मैच भी रखा गया है, और वो मैच भी रखा लाहौर में गया है। और इस मैच के दौरान अब पीटीआई कहती है एहतजाज करना। पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट डे होता है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हमारा पहले से शेड्यूल्ड होता है, सब चीज़ें हमारी पहले से तय होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो वारदात डालती है और पीटीआई को नंगा और गंदा करने के लिए हर वो हथकंडा आजमाती है जिससे पीटीआई को डिग्रेड किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि आखिरी फैसला सड़कों पर होगा, क्योंकि अदालतें रिग्ड हो चुकी हैं, इंसाफ की उन्हें उम्मीद नहीं है, और हुकूमत भी संजीदा नज़र नहीं आती। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा आखिरी फैसला सड़कों पर होगा। पीटीआई तो फैसला कर चुकी है कि हम बाहर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, और मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन का ख्याल है कि इमरान खान की तबीयत ऐसी है कि वो लोगों के दरमियान झगड़ा करा के, और ख़ास तौर पे पार्टी पे अपनी ग्रिप रखने के लिए जो उनकी पार्टी के अंदर मजबूत होने वाले लोग होते हैं उनके आपस में झगड़े करा देते हैं और ख़ुद बैठ के उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन समझ नहीं आती इन मोटे दिमाग के लोगों को कि इमरान खान जिसकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे शाज़ो नादिर मुलाकात होती है, ये इन लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। इमरान खान साहब की अगर मुलाकात होती भी है तो उन लोगों से होती है जो वकला हैं या लॉ से उनका रिलेटेड या केसेस से मुतालिक वो काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उनसे मुलाकात होती है। जो पार्टी क़यादत के लोग हैं या पीटीआई के लोग हैं उनसे शाज़ो नादिर मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। यही वजह है कि इमरान खान साहब के लिए हवाले से जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो फड्डा हुकूमत और पीटीआई की कमेटी के दरमियान इसी बात का आया था कि खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं कराते, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहाँ पर सर्विलियंस ना हो, जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स ना हो, और हमें अलहदगी में मुलाकात नहीं कराते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक बंदा जेल में बैठा है
اور جیل میں بیٹھ کے وہ کس چیز کے مزے لے رہا ہے؟ یہ لوڈو تو ہے نہیں کہ خان صاحب اکیلے بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں، سام سیڑھی کا کھیل کھیل دیتے ہیں یا 4 گوٹیوں والی لوڈو وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک پارٹی کا معاملہ ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، اور عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ سوٹ یہ حالات کرتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل لوگ ان کے لیے موبلائز ہوں، خان صاحب ان کے درمیان اگر خود ہی دڑاڑے ڈلوائیں گے تو پھر کون سے عمران خان صاحب کام کریں گے؟ کس طرح سے عوام کے درمیان شعور اجاگر کیا جائے گا؟ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ جی کہا گیا تھا کہ کسی بھی طرح خان صاحب کو جو ہے نا وہ 20 جنوری سے پہلے دباؤ ڈال کے، پیار سے، محبت سے، بہلا کے، پھسلا کے، جو بھی طریقہ آزمانا ہے، خان صاحب کو ایگری کرو کہ 20 جنوری سے پہلے جو ہے نا وہ معاملات سارٹ ڈاؤن ہو جائیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خاموش رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اور اب عمران خان صاحب کو ایک تو ملک ریاض کا نام لے لے کے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ ملک ریاض آ جائے گا، ملک ریاض آ جائے گا۔ پھر دوسرا، آج صبح 1-2 لوگوں کو میں نے سنا جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اہل اقتدار کے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھیں نا جنرل فیض جو ہے اس کو سزا ہوگی، معافی کا کوئی نہیں ہے، اس نے ایک درمیان میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی تو جنرل فیض کو تو سزا ملے گی۔ یہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو پیغام دیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ تم لوگ ڈراتے کسے ہو، دھمکی کسے لگا رہے ہو؟ مجھے لگا رہے ہو کہ جی جنرل فیض کا یہ ہو گیا یا ملک ریاض آ جائے گا، گواہی وہ دے دے گا عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ بھائی لے آؤ نا، میں تو خود کہتا ہوں کہ ملک ریاض کو لے کر آؤ اور پوچھو اس سے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کتنے لوگ اس نے خریدے اور ان خریدے گئے لوگوں میں کیا میرا نام شامل تھا۔ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں مخالفین مجھ پہ کہ عمران خان بڑے سستے میں بک گیا اور ملک ریاض کہتا ہے عمران خان سستے میں بک گیا، ذرا ملک ریاض کو لے کر تو آؤ، پوچھو تو صحیح اس سے کہ میں کتنے میں بکا۔ وہ واحد وہ شخص ہیں جو اپنے بارے میں خود بھی کہتے ہیں اور ملک ریاض بھی یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے جس قسم کی گواہی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس پہ بھی وہ کہہ دیا کہ جی میں ڈرنے والا نہیں ہوں، آپ لے اور جس کو لے کر آنا، میں پہلے بھی جیل میں خوش تھا، اب بھی میں راضی بازی ہوں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی جد و جہد کو روکا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ ناممکن ہے۔ اب ایک اور اہم معاملہ وہ ہے عمران ریاض خان کا۔ عمران ریاض خان اس ملک میں جیسے تیسے رہے، جن حالات میں رکھا گیا، جن حالات میں وہ واپس آئے اور جو ان کے اوپر گزری وہ آپ بھی تھی، وہ کئی لوگوں کو بتا چکے ہیں، سب اس بات سے باخبر ہیں۔ لیکن کیا عمران ریاض خان کی جگہ اگر کوئی خود کو رکھے، اپنے کسی بیٹے کو رکھے یا کوئی اپنے باپ کو رکھے یا کوئی اپنے بھائی کو رکھے تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن حالات میں عمران ریاض خان تھا اور جیسے وہ معاملات بتا رہے ہیں سب کو، تو اس میں ان کا ملک میں رہنا تھا۔ اب انہیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے کہا تھا میں آخری بندہ ہوں گا جو اس ملک سے جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نہیں جی وہ تو انسانی اسمگلنگ کے تحت گئے ہیں اور وہ یورپی قوانین ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور عمران ریاض خان کا یہ ہے، عمران ریاض خان کا وہ ہے۔ اور دیکھیں نا وہ بگوڑا ہو گیا اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کروما پیچھے لگا کے تو پورا ویلاگ کھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کو سب سے پیاری صرف ایک چیز ہوتی ہے، جان، اور اس جان کو بچانے کے لیے ہر حد تک وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک شخص مار کھا کے، کٹ کھا کے یا جن بھی حالات میں آیا وہ یہاں پر رہا، لیکن جب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ مجھے یہ اطلاع تھی کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، یا جو وہ باتیں کر رہے ہیں عمران ریاض خان اور جن حالات میں وہ جس طرح سے بھی گئے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں، لیکن کیا قانونی راستہ ان کے پاس واپس بچا تھا؟ مرحوم ارشد شریف کی جب بات آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے ٹریس ہوئے تھے۔ بیسیکلی ارشد شریف جو ٹریس ہوئے تھے وہ ایئرپورٹ سے ٹریس ہوئے تھے۔ کسی کا یہ ماننا نہیں ہے کہ جی وہ اپنے ویلاگ کرتے تھے، اپلوڈ کرتے تھے، ان کی لوکیشن ٹریس ہو گئی یا جو بھی تھا۔ وہ لیگلائز طریقے سے جانے کی انہوں نے کوشش کی اور جو ارشد شریف مرحوم کا انجام ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کے بعد ایک اور جان جائے، ابھی کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے گیا، وہ اس لیے گیا تاکہ اس کی لوکیشن ٹریس نہ ہو۔ ایک صاحب ہے موصوف، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتی، وہ موصوف ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے نا وہ برطانیہ نہیں گیا، وہ کسی اسلامی ملک میں ہے اور اسلامی ممالک کے پاکستانی گورنمنٹس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، عمران ریاض کو اپنی سیکیورٹی یقینی بنانی چاہیے۔ چھوڑ دیں اس کو، جینے دیں اس کو، رہنے دیں اس کو، وہ جہاں پر ہے جیسے بھی ہے جن بھی حالات میں، آپ چھوڑ دیں۔
آپ لوگوں کو یہ لقمے مت دیں کہ عمران ریاض خان فلانے ملک میں ہے، فلانے ملک میں نہیں پہنچا، فلانے راستے سے گیا، ان ملکوں سے ہوتا ہوا گیا۔ وہ ایک انسانی جان ہے جس کے اپنے بچے ہیں جو اس ملک کے لیے بات کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ویلاگ نہیں کرنے چاہیے، وہ جہاں پر بھی بیٹھ کے کر رہا ہے یا انٹرویو دے رہا ہے، تو خدا کے لیے اگر اس نے زبان بند کرنی ہوتی تو وہ پاکستان میں رہ کر بند کر لیتا۔ سوال کرنا حق ہے۔ اگر کوئی بچہ متنفر ہو جائے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ متنفر بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، اس کے تلخ سوالوں کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ بھاشن نہیں دے سکتے کہ عمران ریاض خان وہاں ویلاگ کر رہا ہے، چپ ہو جائے، منہ بند کر لے، یا اپنی لوکیشن جہاں پر بھی ہے اس کی حفاظت یقینی بنائے۔ چھوڑ دیں اسے، اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اندر کے بڑے مسئلے ہیں، صرف ایک عمران ریاض کا مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر پوری دنیا جو ہے یا پورا پاکستان یا پورا سوشل میڈیا بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ اس کو رہنے دیں، وہ جہاں پر ہے وہ محفوظ ہوگا، لیکن اگر لوگ اس کے اوپر قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے تو یہ نامناسب ہے۔ ایک جان جو سب سے قیمتی ہے، اگر وہ مشکل میں اور مشکل حالات میں یہاں سے گیا ہے تو فی الحال اسے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور اس کو جینے دیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔